میرا محرم عشق سیزن 2 اس قلم مہر نور قسط نمبر 21۔ حیدرآباد شہر میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ صبح پچھلی صبح کی طرح مرجھائی ہوئی نہیں تھی بلکہ بہت ہی زیادہ خوشگوار تھی۔ اس صبح میں ایک سکون تھا۔ اگر ہم حیدرآباد کے ہاسپٹل میں جھانک کر دیکھیں تو اس وقت اذخان آنکھیں کھولے اپنے قریب سوئی ہوئی حنین کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساری رات اس کے پاس بیٹھی ہی سو رہی تھی، اور اذخان کو اس وقت اس پر دل کھول کر پیار آ رہا تھا۔ وہ 3 دن سے اس لباس میں تھی، اب تک وہی گرے فراک پہن رکھی تھی۔ اس کا حجاب تقریباً ڈھیلا ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ سوئی ہوئی پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ البتہ وہ غیر آرام دہ تھی، لیکن پھر بھی اذخان اس کے چہرے پر سکون دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اپنا ہاتھ ہلائے اور حنین کے چہرے پر آئے بال پیچھے ہٹا دے، لیکن وہ اپنے ہاتھ ہلانے سے بھی ابھی انکاری تھا، کیونکہ سارے جسم میں تکلیف تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی نیند سے جاگا تھا۔ کمرہ خالی تھا، صرف حنین اس کے پاس تھی۔ کچھ لوگ واپس حویلی جا چکے تھے، کچھ لوگ یہیں موجود تھے، اور آج فریال اور شاویز بھی آ رہے تھے۔ 2 دن سے حالہ اور عالم یہیں تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ آرام کر لیں، اور ان کی جگہ فریال اور شاویز ہاسپٹل رک جائیں گے۔ ہانی اور رانیہ اس کے علاوہ عنایا، یہ سب اذخان کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ وہ اذخان کو صحیح سلامت دیکھنا چاہتے تھے۔ ان تینوں نے بہت ساری دعائیں کی تھیں ان کے لیے۔ وہ ان کا سگا بھائی تھا، اور عنایا نے تو رو رو کر اس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ شاید وہ ذوحان کی زندگی نہ مانگ سکی، لیکن وہ اذخان کی زندگی تو مانگ سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ذوحان کا چہرہ بار بار گھومتا تھا، اور عنایا جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا صرف ایک بار ذوحان واپس آ جائے، اب تو وہ اس سے ناراضگی بھی ختم کر دے گی۔ وہ آئے تو صحیح، اتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے دیکھے ہوئے، اب تو آنکھیں بھی ترس گئی تھیں۔ وہ نیند میں تھی، تھوڑا سا کسمسائی۔ وہ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ جب وہ تپش کم نہیں ہوئی تو اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی، اس کی نظریں سیدھا گرین آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اذخان اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور حنین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اب تک مکمل طور پر حواس میں نہیں لوٹی تھی، اس لیے خوبصورت خواب سمجھ کر اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے، وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، وہ فوراً سنجیدہ ہوئی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زیادہ پین تو نہیں ہو رہی؟ اس نے بہت محبت اور نرمی سے پوچھا تھا۔ اذخان تو آنکھوں میں عشق کا خمار لیے اسے تک رہا تھا۔ جب تک محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، تب تک اس کو سرد نظروں سے دیکھنا آسان تھا، لیکن اب وہ چاہ کر بھی اس کی طرف سرد نظروں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میر، اس نے محبت سے پکارا۔ وہ اس کی پکار پر چونکا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ جیسے ہوش میں آیا، اور حنین بس مسکرا کر نفی میں سر ہلا سکی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا مصروف تھا، اتنا بزی ہو چکا تھا کہ یہ بھی غور نہ کر پایا کہ حنین اس سے کیا کہہ رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتے، دروازہ کھلا اور ہیزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اذخان کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کافی پرسکون لگ رہی تھی۔ ماں تھی، اور سکون کا احساس نصیب ہو رہا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ پانی دوں؟ ہیزل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اذخان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اماں، ابھی کسی چیز کو دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، لیکن پانی تک پینے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ہیزل جانتی تھی وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے، اور یہ تکلیف آہستہ آہستہ ہی ختم ہوگی۔ اسے مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں بھی بہت وقت لگنا تھا۔ ہیزل نے ایک نظر حنین کو دیکھا، جو پہلے سے کچھ پرسکون تھی۔ حنین، تمہیں گھر چلے جانا چاہیے، جاؤ کچھ دیر آرام کر آؤ۔ ہیزل کی بات پر حنین کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ اذخان کی طرف گئی۔ وہ صاف اذخان کی آنکھوں میں ناگواری دیکھ سکتی تھی۔ اذخان کو جیسے اپنی ماں کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ نہیں ممانی جان، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے یہیں رہنا ہے۔ حنین کی بات سنتے اذخان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ یقیناً اس کی بیوی اس کی آنکھوں سے ہی اس کے تاثرات پڑ گئی تھی، مگر ہیزل افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم 2 دنوں سے یہاں ہو، کچھ دیر کے لیے گھر جاؤ، شاور لو، سکون محسوس کرو، پھر شام کو دوبارہ آ جانا۔ لیکن حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ممانی، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں سے نہیں ہلنا چاہتی، بس آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ بے بسی سے کہتی ہوئی ہیزل کو اپنے جذبات سمجھانا چاہتی تھی، اور ہیزل اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ ایک وقت میں وہ بھی ایسی ہوا کرتی تھی۔ ہیزل کو وہ دن یاد آیا جس دن بالاج نے امان صاحب کو اپنا گردہ دیا تھا، اور ہیزل نے بھی اسی طرح کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر اور باپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، اور آج حنین بھی بالکل وہی بات دہرا رہی تھی، وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ تو ہیزل نے بھی ضد نہیں کی۔ ٹھیک ہے، فریال آپ ہی آ رہی ہیں، میں ان کے ساتھ تمہارے لیے ایک ڈریس منگوا لیتی ہوں، کم سے کم وہ تو چینج کر سکتی ہو نا، تمہارے کپڑوں پر اب تک خون لگا ہوا ہے۔ اور حنین نے چونک کر اپنے کندھے اور دوپٹے کو دیکھا، اس پر واقعی خون کے چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تو اسے یاد آیا جب اذخان کو گولی لگی اور وہ لوگ گاڑی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تب وہ اچانک ہی اذخان کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ شاید یہ خون تبھی اذخان کے جسم سے حنین کے کپڑوں پر بھی آ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دیجیے گا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔
ہیزل کچھ دیر بیٹھ کر باہر چلی گئی۔ حنین اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اذہان کا ہاتھ اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں، پانی پئیں گے؟ وہ دیکھ سکتی تھی اذہان کے ہونٹ خشک تھے۔ اذہان کا سر نفی میں ہلا۔ پانی نہیں چاہیے، بس صرف تم چاہیے۔ وہ عجیب جنونی لہجے میں بولا تھا کہ حنین ایک لمحے کے لیے سر تا پیر سرخ پڑ گئی۔ یہ شخص کیا تھا؟ حنین جو سمجھی تھی یہ شخص اتنا سرد مزاج ہے، شاید اسے محبت چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ اب جان چکی تھی کہ یہ شخص خطرناک حد تک جنونی ہے، اس لیے اس کے منہ سے اب تک ایسی بے باک باتیں سننے کو ملتی ہی رہیں گی۔ فی الحال میں اویلیبل نہیں ہوں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے جیسے اترائی تھی۔ اذہان نے سوالیہ آئی برو چکائی۔ اچھا جی، ایسی بات ہے۔ اگر اس وقت میں یہاں بیڈ پر اس حالت میں نہ پڑا ہوتا تو تمہیں بہت اچھے سے بتاتا اور تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ دونوں نارمل انسانوں کی طرح بات کر رہے تھے اور حنین کو جیسے بہت عرصے بعد سکون نصیب ہوا تھا۔ اچھا جی، فی الحال تو آپ مجھ پر ڈپینڈنٹ ہیں، پہلے ٹھیک ہو جائیں پھر یہ بڑی بڑی دھمکیاں دیجیے گا۔ اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ لہرایا۔ وہ دکھا رہی تھی کہ اذہان کے ہاتھ میں اب تک اس کا ہاتھ ہے اور اذہان اس کی باتوں پر اسے گھور کر رہ گیا۔ واہ بھائی واہ، میری چونٹے کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا تم میرے سامنے سانس تک نہیں لے پاتی تھی اور اب دیکھو کس طرح زبان چلا رہی ہو۔ اذہان کے لہجے میں ہلکی سی بیزاریت تھی، جیسے وہ ناخوش ہوا تھا اور حنین اس پر چاہ کر بھی اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اذہان نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ اچانک اس کی ہنسی رکی تھی۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ اگر آپ مجھ سے اتنا عشق کرتے تھے تو پھر ساری زندگی اس طرح کا رویہ کیوں برتتے آئے؟ وہ جیسے آنکھوں میں زخمی کانچ کی کرشیاں لیے اس سے یہ سوال پوچھ رہی تھی، اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ بچپن سے جان لینا چاہتی تھی۔ اس کی بات سنتے اذہان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی۔ بس مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تمہارے آس پاس رہوں گا تو تمہیں تکلیف دوں گا۔ تم نے کبھی زندگی میں ایسا انسان دیکھا ہے جو آپ کے لیے ایک قرض بن جائے؟ میں تمہارے لیے ایک قرض ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے بچپن سے تم سے خاموش عشق کیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر وہ عشق آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اگر تم میرے قریب آئی تو میری دیوانگی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تمہارا یہ نازک وجود بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہوگا، اس لیے بس میں تم سے ہر وقت دور بھاگتا تھا اور تمہیں بھی خود سے بدظن کرنے کی ہر کوشش کرتا تھا۔ اذہان بھی آج اسے ساری بات بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں سالوں بعد پہلی بار اس طرح سے اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کر رہے تھے۔ حنین کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ افسوس آپ مجھے صرف اتنا ہی سمجھ سکے۔ آپ نہیں جانتے، میں نے ساری زندگی بڑی ماما سے صرف ایک ہی بات سیکھی ہے کہ عشق صرف محرم سے جائز ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ بچپن سے لے کر اب تک میں نے صرف آپ کا سوچا ہے، آپ کو چاہا ہے، آپ کو جانا ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں صرف آپ کو پہچانتی ہوں، کبھی جان ہی نہیں پائی۔ وہ دکھی سی مسکان کے ساتھ کہہ رہی تھی اور اذہان کے چہرے پر بھی دکھی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے کبھی تمہیں اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ تم مجھے جان سکو۔ اور واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن فکر مت کرو، ساری زندگی پڑی ہے مجھے جاننے کے لیے، 20-21 سال ہی تو گزرے ہیں بس۔ حنین نے بےحد حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کتنے آرام سے کہہ رہا تھا 20-21 سال ہی تو گزرے ہیں۔ ہاں جیسے ہم دونوں نے تو صدیوں تک اور قیامت تک ایک ساتھ رہنا ہے نا، ہمیں تو موت ہی نہیں آنی۔ وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولی تھی اور اذہان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہم قیامت تک ایک ساتھ رہنے والے ہیں حنین، وہ عجیب انداز میں بولا تھا۔ حنین نے بےحد حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں مذاق کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ بہت گہری باتیں کرتا تھا اور کم سے کم حنین اس کی باتیں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ فکر مت کرو، تمہارے سارے گلے شکوے دور کر دوں گا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں عشق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ابھرا تھا اور حنین اس کی آنکھوں سے چھپتی آس پاس دیکھ رہی تھی، جیسے اس کا یہ انداز حنین کو پریشان اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کا نظریں چرانا اذہان کے لبوں پر تبسم کی طرح بکھرا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ جب وہ آس پاس دیکھنے لگی تو اذہان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ فوراً چونکی تھی اور پھر اٹھی اور ٹیبل تک آئی اور پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس لے کر اذہان کے پاس آئی۔ پھر گلاس میں اسٹرا ڈالا اور اس نے وہ اسٹرا اذہان کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ بمشکل 2 گھونٹ بھر سکا، پھر اسٹرا پرے کر دیا۔ حنین نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی تکلیف سے اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ بہادر 23-24 سالہ مرد اس وقت جیسے بے بسی کی آخری حد پر تھا۔ بہت زیادہ، اس نے صرف 2 لفظ کہے، لیکن ان میں کس قدر تکلیف تھی وہ حنین اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے تکلیف زدہ الفاظ پر حنین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اذہان نے جیسے کوفت سے اسے روتے دیکھا۔ ایک تو پتہ نہیں تم چھوٹی چھوٹی بات پر رونا کیوں شروع کر دیتی ہو۔ وہ جیسے زچ ہوا تھا اور حنین نے اسے خفگی سے گھورا۔ آپ کو تو میں اچھی نہیں لگتی، پھر روں یا ہنسوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟
وہ جیسے غصے میں آئی تھی اور اذخان اس کے غصے سے پھولتی ناک کو دیکھ کر بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے بعد وہ دھیرے سے آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ حنین، اس نے بند آنکھوں سے پکارا۔ جی؟ حنین فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے بہت بے سکونی ہو رہی ہے، کیا کروں؟ وہ جیسے اپنی تکلیف کا حل اس سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور حنین کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ ایک تو جسم میں 3 گولیاں لگی تھیں، اوپر سے 3 خون کی بوتلیں لگی تھیں، اور جب انسان کے جسم میں کسی اور کا خون لگے تو پھر اسے عجیب سی بے سکونی ہونے لگتی ہے، چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم کسی اور کا خون قبول کرنے میں کچھ وقت لیتا ہے۔ اور وہ اس کے قریب ہوئی، اسٹول کھینچ کر اس کے سر کے بالکل پاس بیٹھ گئی۔ میں آپ کا سر دباؤں؟ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ بس سکون چاہیے، وہ پہنچا دو۔ وہ جیسے بے بسی سے فریاد کر رہا تھا، اور حنین نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بہت مشکل سے اپنی ہچکیوں کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ حنین نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، اور اذخان کو بے ساختہ سکون کا احساس ہوا تھا۔ اس کا نرم اور نازک لمس جسم پر ٹھنڈک کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ کچھ ہی منٹوں میں نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ جب حنین کو یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند اتر گیا ہے تو وہ اس کے چہرے کے پاس ہوئی اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اللہ آپ کو اس آزمائش میں سرخرو کرے۔ یا اللہ اس شخص کی ساری تکلیفیں دور کر دے، چاہے اس کے بدلے میری جان ہی لے لے۔ اس کے دل سے ایک ہائے نکلی تھی۔ وہ کہاں اذخان شاہ کو تکلیف میں دیکھ سکتی تھی؟ تکلیف میں وہ تھا، لیکن درد حنین کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ساری دنیا سے کٹ کر صرف اس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اذخان سارا دن سوتی جاتی کیفیت میں رہا، پھر عصر کے بعد وہ دوبارہ ایک بار پھر مکمل ہوش میں آیا تھا۔ فریال اذخان کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کے علاوہ اور بھی کچھ دینے سے منع کیا تھا۔ حنین اس کے پاس بیٹھی تھی اور وہ بے بسی سے اس سفید چھت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 ہی دنوں میں اس کمرے میں پڑے پڑے اکتا گیا تھا۔ آخر مجھے کب تک یہاں رہنا پڑے گا؟ خاموش کمرے میں اذخان کی آواز گونجی۔ جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، حنین نے نرمی سے کہتے جواب دیا۔ کیا مصیبت ہے یار، کیا میں ہفتوں ہفتوں یہیں پڑا رہوں گا اس ہاسپٹل میں؟ میں مشکل آج کی رات رہ سکتا ہوں۔ اب آسانی سے بات کرو اور مجھے ڈسچارج کرواؤ۔ میں یہاں مزید نہیں رک سکتا۔ دوائیوں کی اسمیل نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ وہ جیسے اکتا رہا تھا، طبیعت میں چڑچڑاپن بھی آ رہا تھا، اور حنین جانتی تھی یہ ابھی اس کی طبیعت میں شامل رہے گا۔ آپ کے لیے سوپ لے کر آؤں؟ اس نے بات بدل دی، لیکن اذخان چہرہ موڑے اب دیوار کو تک رہا تھا جس پر 2 پینٹنگز لگی ہوئی تھیں زندگی اور موت کے متعلق۔ کچھ دیر اس دیوار کو گھورتا رہا، پھر بور ہوا تو چہرہ پلٹ کر اب حنین کو دیکھ رہا تھا۔ اس سارے کمرے میں صرف ایک ہی نظارہ تھا جو اسے سکون دے رہا تھا، ورنہ تو اس کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ تم اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ اچانک ہی بولا، اور حنین نے حیران ہوتے اپنا آپ دیکھا۔ اس کے بالکل پاس تو بیٹھی تھی۔ اور کتنا پاس آؤں؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنا پاس کہ میں تمہارا چہرہ قریب سے دیکھ سکوں۔ وہ عجیب سی فرمائش کر رہا تھا، اور حنین کا مانو دماغ گھوم رہا تھا۔ لگتا ہے لیٹے لیٹے آپ کا دماغ چلنا بند ہو گیا ہے۔ حنین بھی بیزار ہوئی تھی۔ اس کی باتیں ہی ایسی تھیں جو اسے بیزار کر رہی تھیں۔ اذخان کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اگر تم سے غصے سے بات کی جائے پھر بھی میں برا، اور اگر پیار سے کی جائے پھر بھی میں برا۔ ایک کام کرو، باہر چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ جیسے تھک ہار کر دوبارہ چھت کو دیکھنے لگا، اور حنین نے بے یقینی سے اسے دیکھا جیسے کمرے سے باہر نکل جانے کو کہہ رہا تھا۔ اتنی زہر لگ رہی ہوں تو ویسے ہی بتا دیں، دفع ہو جاتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اب غصے سے بولی تھی تو اذخان نے دوبارہ اپنی نظروں کا رخ موڑتے اسے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا، بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا، تمہارے پاس ہو نہیں سکتا۔ ایک تو تم اتنی پاس ہو اور پھر بھی دور بیٹھی ہو۔ اتنا نہیں ہو سکتا، شوہر کے قریب ہو جاؤ، تھوڑا پاس آ کر بیٹھو تاکہ میں تمہیں دیکھ کر سکون محسوس کروں۔ لیکن نہیں، تمہیں کیوں میرے سکون کی پرواہ ہوگی؟ وہ اس وقت کسی روٹھے بچے کی طرح بات کر رہا تھا۔ وہ جیسے ساری دنیا سے ناراض بیٹھا تھا، اور حنین کے دماغ میں اس کی باتیں بالکل بھی گھس نہیں رہی تھیں۔ وہ تو بس اپنا گھومتا سر بہت مشکل سے قابو کرتی بے بسی سے اٹھی اور اس کے بہت پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب خوش؟ اپنا بازو بیڈ پر ٹکاتی وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اپنی ٹھوڑی پر رکھتی اذخان کو دیکھ رہی تھی، اور اذخان نے فوراً اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھائے اس کی طرف کیا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، پہلے میرا نظارہ بلاک ہو رہا تھا۔ وہ خمار میں ڈوبے لہجے میں بولا تھا، اور ایک پل سے پہلے حنین سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑی تھی۔ ایک تو اس کی آنکھیں پل میں بدل رہی تھی۔ وہ کہاں اذخان کی ان آنکھوں کی عادی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ اذخان کو ایک سخت اور ظالم شخص کی صورت میں دیکھا تھا۔ اذخان نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور اب وہ اس کے چہرے پر انگلی پھیر رہا تھا، اور اس کے لمس سے حنین خود میں سمٹنے لگی۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ اس کے سوال پر 2 پل حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا، شاید خاندان پر گئی ہوں۔ ہمارے خاندان میں تو ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے، آپ کو ہی دیکھ لیں۔ اس کی آخری بات پر اذخان حیران ہوا۔
اچھا تو کیا میں تمہیں خوبصورت لگتا ہوں؟ وہ جیسے دلچسپی سے یہ بات جاننا چاہتا تھا۔ ہنین کچھ پل سوچتی رہی۔ اس دنیا میں خوبصورت سے زیادہ اگر کوئی جذبہ ہے تو یہ سمجھ لیں وہ لگتے ہیں۔ بس میں چاہتی تھی آپ ہمیشہ میرے رہیں، لیکن انسیکیورٹی مجھے بہت بے سکون کرتی تھی میر۔ کاش آپ نے مجھے بتا دیا تھا تو میں اتنے سال تکلیفوں میں نہ گزارتی۔ وہ جیسے اسے شکوہ کر رہی تھی۔ اذہان کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جو ہنین صاف دیکھ سکتی تھی۔ اگر بتا دیتا تو پھر یہ کیسے جان پاتا کہ تم میرے لیے پاگل ہو؟ وہ جیسا مسکرایا تھا۔ اب اس کی انگلی ہنین کے بالوں تک آ چکی تھی۔ وہ اس وقت مہرون کلر کی فراک میں تھی، دوپٹہ گلے اور سر پر لے رکھا تھا، بالکل ہلکا سا ڈھیلا تھا، اس لیے اس کے چہرے کے گرد بال بکھرے ہوئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری ان آنکھوں سے عشق ہے، یہ بہت خوبصورت ہیں۔ تمہاری آنکھیں، تمہارے یہ نین میرے دل کے بہت اندر تک کہیں بس گئے ہیں۔ وہ اس کی گرے آنکھوں کو دیکھتے کہہ رہا تھا اور ہنین حیران ہو رہی تھی۔ اس نے زندگی میں آج پہلی بار اذہان کا یہ کون سا روپ دیکھا تھا؟ وہ اتنی گہری باتیں کرتا تھا، ہنین کو واقعی اندازہ نہیں تھا۔ میرا بھی آپ کی آنکھوں کے بارے میں کچھ یہی خیال ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس کا یہ مسکرانا اذہان جیسے فدا ہوا تھا۔ بالوں سے ہوتی انگلی اب اس کے ہونٹوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے اس نے ہنین کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا۔ ہنین کا بے ساختہ ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے اذہان کی انگلی پکڑی اور اپنے چہرے سے دور کرنی چاہی، لیکن اذہان نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور ہنین کا ہاتھ وہیں ڈھیلا ہو گیا۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ خبردار اگر دوبارہ یہ کوشش کی۔ اسے جیسے ہنین کا یہ حرکت کرنا بہت زیادہ ناگوار گزرا تھا۔ اگر میری ہو کر رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں میرے حساب سے جینا ہوگا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں صرف تمہارا رہوں اور ساری زندگی تم سے عشق کرتا رہوں اور تم سے اظہار بھی کروں تو پھر تمہیں میرے مطابق جینا ہوگا، سمجھ رہی ہو؟ اس بار اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ ہنین کپ کپا اٹھی۔ اس نے 2-3 دن بعد اذہان میں پہلے جیسا اذہان کی جھلک دیکھی اور اس نے اچھی بچی کی طرح اس بات میں سر ہلایا تو اذہان دوبارہ مسکرایا تھا۔ میں انہیں چھونا چاہتا ہوں، اس نے عجیب سی فرمائش کی اور ہنین نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن اذہان کی آنکھیں اب اسے ڈرا رہی تھیں۔ ایک تو وہ اس سے خوفزدہ بہت زیادہ کرتا تھا۔ میرے پاس آؤ، وہ اس سے مزید پاس آنے کا کہہ رہا تھا اور ہنین بے بسی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نین، اس نے سختی سے تنبیہ کی اور ہنین جیسے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس لائی تھی اور اذہان نے نرمی مگر شدت سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ جیسے ہی دونوں کے لب مس ہوئے ہنین کا سارا جسم آگ کی حدت سے تپ گیا۔ وہ 1 منٹ سے پہلے پیچھے ہٹی تھی، اس کے چہرے کا سارا خون نچڑا تھا اور اذہان اسے گھور کر رہ گیا۔ ایک بار ٹھیک ہو جانے دو، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ میر اذہان شاہ کیا چیز ہے۔ ابھی تم نے میرا صرف ایک روپ دیکھا ہے، ابھی بہت سارے روپ دیکھنے باقی ہیں۔ وہ جیسے اسے سختی سے تنبیہ کر رہا تھا اور ہنین اندر تک خوف سے لرز اٹھی۔ وہ جانتی تھی اذہان جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ آپ کے لیے سوپ لاؤں؟ پلیز کچھ کھا لیں۔ اسے جیسے اب فکر لگ گئی کہ اذہان نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اذہان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھ رہا تھا اور ہنین خود ہی اسٹول سے اٹھی اور اب وہ باؤل میں سوپ نکال رہی تھی۔ پھر وہ اذہان کے پاس بیٹھی، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ اسے پلائے گی کیسے۔ دوبارہ سوپ کا باؤل ٹیبل پر رکھا، پھر اذہان کی بیڈ ایڈجسٹنگ کرتے ہوئے اس نے تکیہ پکڑا اور ہلکا سا اذہان کو آگے کرتے اس کی کمر کے پیچھے رکھا تھا۔ اب اذہان نے ایک ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کا کسرتی سینہ نمایاں تھا۔ اس نے سوپ کا چمچ بھرتے اذہان کے ہونٹوں کے قریب کیا اور اذہان نے بھی اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے سوپ پینا شروع کر دیا اور ہنین نے پرسکون سانس لی۔ اگر روز اسی طرح اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ گی تو ہی کھاؤں گا، ورنہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ جیسے کسی چھوٹے بچے کی طرح عجیب سی ضد کر رہا تھا اور بیماری کی حالت میں وہ واقعی ان 2-3 دنوں میں چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ ہنین خاموشی سے سوپ پلا رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ سختی سے بولا تھا۔ اس سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی کہ ہنین اس کو اگنور کر رہی ہے۔ اسے غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ ہنین نے فوراً ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ جیسے گھبرا جاتی تھی۔ اس کا یہ گھبرانا اذہان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سوپ لانے کے بعد اس نے گلاس میں پانی بھرا اور اپنے ہاتھوں سے اب اسے پانی پلا رہی تھی۔ پانی پلانے کے بعد اس نے اذہان کا چہرہ رومال سے صاف کیا اور اسے اپنے لیے اتنی فکر کرتا دیکھ کر، اپنا اتنا خیال کرتے دیکھ کر اذہان کا دل جیسے پرسکون ہوا تھا۔ ساری زندگی بھی اگر وہ چراغ لے کر ایسی بیوی ڈھونڈتا تو شاید کبھی نہ ملتی، یا شاید شاہ حویلی کی ہی تخلیق تھی، یا یہ کہا جائے کہ ایجاد تھی کہ بس اس حویلی میں ہی ایسی لڑکیاں مل سکتی تھیں جو اپنے محرم کی خاطر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتی تھیں۔ 4 دن سے اس نے بستر پر کمر لگا کر نہیں دیکھی تھی۔ وہ یہی اس کے پاس ہی بیٹھی بیٹھی سو جاتی تھی۔ اس نے لیٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خاطر وہ بے آرام تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ اپنے عشق اور محبت کا کیا ثبوت دیتی؟ اس نے دوبارہ اذہان کے
بیڈ ٹھیک کیا اور اذغان اب ہلکا سا ٹیک لگائے لیٹا اور وہ اسے دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اذغان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ ذرا سا اس کی طرف جھکی تھی، اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور حنین لمحوں میں اذغان سے دور ہوئی تھی، اور کمرے میں داخل ہونے والی ہستی کوئی اور نہیں، وہ نینا ارسل تھی جو بے چینی سے اذغان کی طرف بھاگی تھی۔ اذغان، تم ٹھیک تو ہو؟ جیسے ہی مجھے پتا چلا تمہیں گولیاں لگی، میں فوراً بھاگی آئی۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، وہ تڑپتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور حنین کو جیسے کسی نے عرش سے فرش پر لا کر پھینکا تھا۔ اس نے فوراً اذغان کے پاس سے اٹھ کر اسٹول پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی تھی، لیکن اذغان نے سختی سے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی، جیسے اسے یہاں سے اٹھنے سے باز رکھا۔ اس کی نظریں تو بظاہر نینا کی طرف تھیں، لیکن اس کا سارا دھیان حنین کی طرف تھا۔ وہ ہاتھوں سے جیسے وارن کر رہا ہو کہ یہاں سے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے نینا کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، تو نینا نے حیرت سے حنین کو دیکھا۔ اس کا تو دھیان ہی اب حنین کی طرف گیا تھا، جو اذغان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور حنین کو اذغان کے اتنے قریب دیکھ کر جیسے کسی نے نینا کے جسم میں کانچ چبھو دیے تھے۔ اچانک ہی نینا کی آنکھوں میں آگ کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ کمرے کا ماحول کچھ لمحوں کے لیے اچانک گھٹن زدہ ہو گیا تھا، اور حنین یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جب خوش ہونے کی کوشش کرتی ہے، کیوں تب یہ نینا درمیان میں آ جاتی تھی۔ حنین نینا کی آنکھوں سے نکلتی آگ صاف دیکھ سکتی تھی۔ کیا ایک بار پھر نینا اس کی خوشیوں کو ڈسنے کے لیے آ گئی تھی؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا، لیکن اس بار حنین وہ حنین نہیں رہی تھی جسے نینا جانتی تھی۔ اب حنین کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھی، اور جب ایک مرد اپنی بیوی کو طاقت دے تو پھر اس کی بیوی ساری دنیا کی برائیوں سے لڑ سکتی ہے۔ جاری ہے۔